بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بہت سے لوگ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت اماں حوا علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور یہ دنیا کیسے وجود میں آئی۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے اس دنیا میں کون سے پیغمبر آئے تھے، یعنی حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور یہ دنیا کیسے وجود میں آئی، اور حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر کہاں اترے تھے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا کھانا اور لباس کیا تھا، یہ سب آپ کو بتائیں گے۔ بلکہ آپ ویڈیو میں یہ بھی جانیں گے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کیوں ہوئی اور وہ مٹی کہاں سے لائی گئی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کیا لے کر آئے تھے، اور اسی ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کب اور کیسے ہوئی۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے یہاں یہ جان لیجئے کہ مذہبی کتابوں اور مختلف ماہرین اور سائنسدانوں نے تھیوریز دی ہیں جن کے مطابق زمین پر آدم علیہ السلام کو اتارنے سے پہلے یہاں شیطان کو پھینکا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا اور فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، جس پر شیطان نے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا، جہاں ہزاروں سال یہ روتا رہا، اور پھر اس نے اللہ سے قیامت تک مہلت لے کر اولاد آدم کو راہ راست سے بھٹکانے کی قسم اٹھائی۔ ابلیس چونکہ ایک جن تھا اور آگ سے بنا ہوا تھا، اس لیے قیاس کیا جاتا ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات موجود تھے۔ جنات کے فتنہ و فساد کی وجہ سے اللہ کے حکم سے فرشتوں کی فوج بھیج کر ان کو ختم کیا گیا، اور بچے ہوئے جنوں کا بسیرا جزیرے اور سمندر ہو گئے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر ڈائنوسور آباد تھے۔ انسانوں کی آبادی کے بعد ان کی نسلیں ختم ہونے لگیں۔ کچھ ماہرین کے مطابق آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر انسانوں جیسی مخلوقات موجود تھیں، جن کی کچھ باقیات اور ڈھانچے ملے ہیں، جس پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر انسان موجود تھے جو باقی امتوں کی طرح ختم ہو گئے یا کر دیے گئے۔ کچھ لوگوں کے مطابق زمین خلائی مخلوقات کا مرکز تھا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 27 میں بیان کیا گیا ہے، وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر صرف پانی موجود تھا، کسی بھی مخلوق کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ اس سے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی نہ اس کے نیچے ہوا تھی۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا، گویا یہ تھی مخلوقات کی ابتدا۔ ناظرین کرام، بخاری شریف میں بیان ہوا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا کہ ہمیں آپ سے علم لینا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ اس زمین پر آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ نہیں، صرف اللہ تھا، اور عرش پانی پر تھا، اور لوح محفوظ میں قلم سے سب لکھ کر محفوظ کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا کہ لکھ، چنانچہ وہ اسی وقت چل پڑا اور قیامت کے دن تک ہونے والی ہر چیز لکھی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سب سے پہلے پانی، پھر پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، جس پر سب کچھ جو قیامت تک ہونے والا تھا لکھ دیا گیا، پھر کائنات کی باقی مخلوقات، آسمان و زمین کی پیدائش وجود میں آتی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی
تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی: ہفتے والے دن مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف، بیماریاں، مسائل، بدھ کو نور، جمعرات کو چوپائے اس زمین پر پھیلا دیے، اور جمعے کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی مخلوقات کی ترتیب کیا تھی۔ ان میں سب سے آخری نمبر حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں، جبکہ انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ پاک نے سورہ الحجر کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے۔ وہ ہماری اس زمین پر آباد تھے، مگر آہستہ آہستہ وہ فتنہ و فساد میں مبتلا ہو گئے، اور وہ جب حد سے آگے بڑھ گئے اور ناحق خون بہانے لگے تو اللہ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک عظیم لشکر بھیجا، جس سے جنات کے زبردست مارکہ آرائی ہوئی۔ اس مارکہ آرائی میں فرشتوں نے جنات کو تہس نہس کر دیا، اور وہ پناہ لینے کے لیے سمندر کے جزیروں، جنگلات اور پہاڑوں پر چلے گئے۔ ان کو زمین کے ہر حصے سے نکال دیا گیا، چنانچہ آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے، جنگلات اور پہاڑ ہیں۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم علیہ السلام زمین پر آئے، اور اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلی۔ ناظرین، یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کیوں ہوئی اور وہ مٹی کہاں سے لائی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہیں نہ باپ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری زمین کی اوپری پرت چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید و سیاہ اور سرخ و زرد رنگوں والی، اور نرم و سخت، شیریں و تلخ، نمکین و پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندھنے کا حکم فرمایا، چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی۔ پھر ایک مدت تک یہ گوندھی گئی تو کیچڑ کی طرح بودار گارا بن گئی۔ پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا، چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچ گئی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے۔ اے ابو محمد یعنی آدم، میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے۔ نمبر 1، اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ نمبر 2، روح پھونکی۔ نمبر 3، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا۔ نمبر 4، اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔ ناظرین، مذاہب کی قدیم کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابلیس یعنی شیطان جن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادات کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا تھا اور اسے ان کا سردار بنا دیا تھا۔ اس کے بعد اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کائنات کا کوئی ایسا چپا یا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ ان سجدوں، ان ریاضتوں، ان عبادات کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنایا۔ لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہو گیا،
اس نے مٹی کے پتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تو سب کو کہا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن ابلیس کے اندر ایک غرور تھا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور یہاں سے خیر اور شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ قدیم صحائف نے لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا تھا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دے دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناف کی مٹی سے جس پر شیطان نے تھوکا تھا اس سے کتے کو بنایا تھا۔ ناظرین، کتے کی تخلیق کے متعلق دوسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو ورغلایا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائے، تو تب اللہ نے کتے کو پیدا کیا جس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کی ان درندوں سے حفاظت فرمائی۔ یعنی کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ بہرحال ناظرین، ایک حدیث میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا، چونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھی، اسی لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور قسم قسم کے مزاجوں والے لوگ ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر اور آپ کا لقب خلیفۃ اللہ ہے، اور آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آپ نے 960 سال کی عمر پائی ہے، اور بوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد 1,00,000 ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی صنعتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا۔ قرآن پاک میں بار بار اس مضمون کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے کہ عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ دوسری آیت میں اس طرح فرمایا کہ بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا، کہیں یہ فرمایا کہ اور بے شک ہم نے آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو اصل میں ایک سیاہ بودار گارا تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بہشت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ ملول ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا اور آپ گہری نیند سو گئے، تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت اماں حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، اور اللہ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ کو مجھ سے انس اور سکون قلب حاصل ہو، اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت پھیلا دیے۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ مضامین قرآن مجید کے ان عجائبات میں سے ہے جن کے دامن میں بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے گوہر آبدار کے انبار پوشیدہ ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ قرآن کے اس فرمان سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کو 4 طریقوں سے پیدا فرمایا ہے۔ پہلا یہ کہ مرد و عورت دونوں کے ملاپ سے
جیسا کہ عام طور پر انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں صاف صاف اعلان ہے کہ بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے۔ دوسرا یہ کہ تنہا مرد سے ایک انسان پیدا ہوا، اور وہ حضرت حوا علیہ السلام ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ تیسرا یہ کہ تنہا ایک عورت سے ایک انسان پیدا ہوا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو کہ پاک دامن کماری بی بی مریم علیہ السلام کے پیٹ سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ چوتھا یہ کہ بغیر مرد و عورت کے بھی ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا، اور وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنا دیا۔ ان واقعات سے چند اسباق کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ایسا قادر و قیوم اور خلاق ہے کہ انسانوں کو کسی خاص ایک ہی طریقے سے پیدا فرمانے کا پابند نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی عظیم قدرت والا ہے کہ وہ جس طرح چاہے انسانوں کو پیدا فرما دے۔ چنانچہ ان 4 طریقوں سے اس نے انسانوں کو پیدا فرما دیا، جو اس کی قدرت و حکمت اور اس کی عظیم الشان خلاقیت کا نشان اعظم ہے۔ سبحان اللہ! اللہ کی شان خالقیت کی عظمت کا کیا کہنا۔ جس خلاق عالم نے کرسی و عرش اور لوح و قلم اور زمین و آسمان کو کن فرما کر موجود فرما دیا، اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے حضور خلقت انسانی کی بھلا حقیقت و حیثیت ہی کیا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ تخلیق انسان اس قادر مطلق کا وہ تخلیقی شاہکار ہے کہ کائنات عالم میں اس کی کوئی مثال نہیں، کیونکہ وجود انسان عالم خلق کی تمام مخلوقات کے نمونوں کا ایک جامع مرقع ہے۔ اللہ اکبر! کیا خوب ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، کیا انسان، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے، حالانکہ تیری عظمت کا یہ حال ہے کہ تیرے اندر عالم اکبر سمٹا ہوا ہے۔ ممکن تھا کہ کوئی مرد یہ خیال کرتا کہ اگر ہم مردوں کی جماعت نہ ہوتی تو تنہا عورتوں سے کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح ممکن تھا کہ عورتوں کو یہ گمان ہوتا کہ اگر ہم عورتیں نہ ہوتیں تو تنہا مردوں سے کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔ اسی طرح ممکن تھا کہ عورت و مرد دونوں مل کر یہ ناز کرتے کہ اگر ہم مردوں اور عورتوں کا وجود نہ ہوتا تو کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 طریقوں سے انسانوں کو پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں دونوں کا منہ بند کر دیا کہ دیکھ لو، ہم ایسے قادر و قیوم ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو تنہا مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرما دیا۔ لہٰذا اے عورتوں، تم یہ گمان مت رکھو کہ اگر عورتیں نہ ہوتیں تو کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کے پیٹ سے بغیر مرد کے پیدا فرما کر مردوں کو تنبیہ فرما دی کہ اے مردو، تم یہ ناز نہ کرو کہ اگر تم نہ ہوتے تو انسانوں کی پیدائش ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ دیکھ لو، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کے پیٹ سے بغیر مرد کے پیدا فرما دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر مرد و عورت کے مٹی سے پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں کا منہ بند فرما دیا کہ اے عورتوں اور مردوں، تم کبھی بھی اپنے دل میں خیال نہ لانا کہ اگر ہم دونوں نہ ہوتے تو انسانوں کی جماعت پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ دیکھ لو، حضرت آدم علیہ السلام کے نہ باپ ہیں نہ ماں، بلکہ ہم نے ان کو مٹی سے پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ! سچ فرمایا اللہ نے کہ اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے، اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ وہ جس کو چاہے اور جیسے چاہے اور جب چاہے پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے افعال اور اس کی قدرت کسی اسباب و علل اور کسی خاص طور طریقوں کی بندشوں کی محتاج نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، جس چیز اور جس کام کا وہ ارادہ فرماتا ہے اس کو کر ڈالتا ہے، نہ کوئی اس کی مشیت و ارادے میں دخل اندازی ہو سکتا ہے، نہ کسی کو اس کے کسی کام میں چوں چراں کی مجال ہو سکتی ہے۔ اب یہاں ناظرین یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوئے کتنے سال گزر چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ کا وقفہ کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان وقفہ کتنا تھا؟ تو ناظرین یہ بات نہ قرآن میں موجود ہے اور نہ ہی کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ البتہ اس بارے میں بعض تاریخی روایات ملتی ہیں۔ چنانچہ امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے
دنیا کی مجمل تاریخ اس طرح لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 برس کا فاصلہ ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 1142 سال کا فاصلہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک 565 سال کا فاصلہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت داؤد علیہ السلام تک 569 سال، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1356 سال، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خاتم الانبیاء سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 600 سال کا فاصلہ ہے۔ جہاں تک ان انبیاء کے زندہ رہنے کا تعلق ہے تو حضرت آدم علیہ السلام 960 سال، حضرت نوح علیہ السلام 900 سال، حضرت ابراہیم علیہ السلام 200 سال، حضرت داؤد علیہ السلام 100 سال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 سال تک باقاعدہ حیات رہے۔ لہٰذا اس حساب کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر اب تک تقریباً 9288 سال گزر چکے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیچ کا درمیانی وقفہ تقریباً 6835 سال ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا وقفہ 1907 سال کا ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کہاں اترے تھے۔ اس بارے میں تفسیر در منشور میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ اور طائف کے درمیان میں موجود دجنہ نامی علاقے میں اترے تھے۔ بعض کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام صفا پہاڑی پر اترے، حکم الہی میں کوتاہی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کا وقت آیا، تب آپ علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کا ہاتھ تھام کر کہا، چلو اب غربت اور بے کسی کا وقت آن پہنچا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ تم دونوں الگ ہو جاؤ، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم دونوں کو دنیا میں مختلف مقامات پر اتارنا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیپ سری لنکا میں اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کے قریب اتارا گیا، اور شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے اتارنے سے پہلے ہی ایلا میں اتارا گیا تھا۔ اس وقت کے اعتبار سے جدہ اور سرندیپ کے درمیان تقریباً 2100 میل کا فاصلہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنتی زبان عربی تھی، لیکن وہ ان کو بھلا دی گئی۔ اس کے عوض آپ علیہ السلام کی سریانی زبان عطا کی گئی۔ بعد ازاں جب آپ کی توبہ قبول کر لی گئی تو پھر عربی زبان عطا کر دی گئی۔ پھر جب آدم علیہ السلام حکم الہی پر حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کی ملاقات مزدلفہ کے مقام پر اماں حوا علیہ السلام سے ہوئی۔ اس وجہ سے مزدلفہ کے معنی قربت والی جگہ بنتا ہے۔ جدہ سعودی عرب کا سب سے بڑا شہر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا، پھر آپ علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، وہاں سے شام تشریف لے گئے اور وہیں انتقال ہوا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے تھے۔ ابن عساکر ایک روایت میں نقل کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر بھیجے گئے تو انہیں ہندوستان میں اتارا گیا۔ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہندوستان کے علاقے سیلیون کے جزیرے سرندیپ میں بوز نامی پہاڑی پر آدم کے قدموں کے نشان ملتے ہیں۔ بعد میں یہ پہاڑی سری لنکا کے حصے میں آ چکی ہے، جسے تاریخی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے نقش پا سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس پہاڑی کو آدم کی چوٹی یا کوہ آدم کا نام دیا جاتا ہے۔ اس پہاڑ کو سرندیپ بھی کہا جاتا ہے۔ کوہ آدم کی پہاڑی سری لنکا کی دوسری بڑی چوٹی ہے۔ 7300 فٹ بلند یہ چوٹی سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو سے 220 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ سری لنکا کے ضلع رتنا پور میں واقع اس چوٹی تک پہنچنے کے لیے کولمبو سے کینڈی اور پھر ڈلہوزی آنا پڑتا ہے۔ ڈلہوزی شہر کے قریب سے یہ پہاڑی شروع ہوتی ہے۔ کوہ آدم پر چڑھنے کے لیے موزوں وقت رات کا ہے۔ رات کو 11-12 بجے کے درمیان سیاحوں کی اکثریت سفر شروع کرتی ہے۔ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے تقریباً 4.5 گھنٹے مسلسل سفر کرنا پڑتا ہے۔ پہاڑ کو کاٹ کر 7,500 سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ پہاڑ کا 2/3 سفر تو سیاح بآسانی طے کر لیتے ہیں، لیکن چوٹی کے قریب کا 1/3 سفر انتہائی دشوار ہے۔
यहाँ से आगे के सफ़र में पहाड़ की अमूदी सतह बनाई गई है। इन सीढ़ियों के दोनों जानब लगी स्टील की रेलिंग पकड़कर ही ऊपर चढ़ा जा सकता है। कोहे आदम की चोटी पर नक्शे पा आदम को ढांप कर महफूज कर दिया गया है। वक्फे वक्फे से उसे आम ज़ियारत के लिए खोला जाता है। ज़ायरीन की बड़ी तादाद बुद्ध मत के मुकर्ररा असूलों की पासदारी करते हुए ज़ियारत करती है। ये नक्श एक सख्त स्याह पत्थर में है। इस गड्ढे में दाएं पांव का नक्श है जो तकरीबन 5 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा है। इस पांव के नक्श की लंबाई और चौड़ाई से किसी भी इंसान के जिस्म के कद का अंदाज़ा 35 फीट लगाया गया है। कोहे आदम पर वाक़े नक्शे पा के मकाम तक पहुंचने के लिए कई आरामगाहें बनाई गई हैं। पहाड़ की बुलंदी से दरिया का मंजर भी इंतहाई खूबसूरत है। तुलुए आफताब का मंजर बड़ा ताबनाक है। सूरज की किरणों में आसमान के बदलते रंग इंतहाई खुशकुन नज़र आते हैं। ज़ायरीन अपने अपने अकीदे के मुताबिक फ़जर और तुलुए फ़जर के वक्त यहाँ इबादत करते हैं। बुद्ध मत के पैरोकार तुलुए आफताब के वक्त साधु साधु का विर्द करते हैं। मुसलमानों के नज़दीक ये नक्शेपा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है। बुद्ध मत के मुताबिक ये निशान बुद्धा का है और हिंदुओं के धर्म के मुताबिक ये नक्श शिवाजी का है। बुद्ध मज़हब की सबसे पुरानी किताब महावंश में भी इस कदम का जिक्र है। अप्रैल के महीने में ज़ायरीन की बड़ी तादाद यहाँ आती है। मकामी ज़ुबान में इस पहाड़ी को सिरीपाडा कहा जाता है। तारीखी हवाले बताते हैं कि सिकंदर आज़म और इब्ने बतूता ने भी ज़ियारत के लिए यहाँ का सफ़र किया। इब्ने बतूता ने अपने सफ़रनामे में इसका जिक्र इंतहाई दिलचस्प पैराए में किया है। उसका बयान है कि मैंने जज़ीरा सैलान यानी श्रीलंका आने के बाद सैलान के राजा से कहा कि मैं कदम शरीफ की ज़ियारत करना चाहता हूँ। श्रीलंका के राजा हुक्मरान ने मेरे सफ़र का एहतमाम किया। सैलान में आदम को बाबा और हवा को मामा कहते हैं। राजा ने मुझे एक डोला दिया और कई गुलाम दिए जो मुझे डोले में बैठा कर ले गए। राजा ने 4 जोगी भी मेरे साथ कर दिए। ये जोगी रास्ते से खूब वाकिफ़ थे। इसके अलावा 3 ब्राह्मण और 10 अहलकारों के अलावा 15 आदमी भी मेरा सामान उठाने के लिए साथ कर दिए। पानी उस रास्ते में बकसरत है। पहले दिन हम एक दरिया पर पहुंचे और बैद की छड़ियों से बनी हुई कश्ती में उस दरिया को अबूर किया। वहाँ से हम मनार मंडली पहुँचे। वहाँ एक गार है जिसको गारे नारंज कहते हैं और एक दूसरा गार है उसको राजा का गार कहते हैं। उसके पास पहाड़ का दरवाज़ा है जिसको जबले सरंदीप कहते हैं। जब हम वहाँ पर गए तो बादल हमसे नीचे थे। इब्ने बतूता के मुताबिक कोहे आदम तक रसाई के लिए ज़ायर जिस रास्ते से गुजरकर चोटी तक पहुँचता है उसे रास्ते में ऐसे खुशनुमा दरख्त मिलते हैं जिनके पत्ते कभी नहीं झड़ते। पहाड़ी सुरख गुलाब का फूल हथेली के बराबर होता है। लोगों का गुमान है कि इस फूल में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कलमे कुदरत से लिखा हुआ होता है। इसके पास पहाड़ का दरवाज़ा है जिसको जबले सरंदीप कहते हैं। यह पहाड़ दुनिया की बुलंद पहाड़ों में से है। इस पहाड़ के ज़रिए कदम तक जाने के 2 रास्ते हैं। एक को बाबा का रास्ता कहते हैं और दूसरे को मामा का, यानी आदम और हवा के रास्ते। मामा का रास्ता आसान है। इस रास्ते से ज़ायरीन वापस आते हैं और अगर कोई मामा के रास्ते से जाए तो समझते हैं कि इसने ज़ियारत ही नहीं की। बाबा का रास्ता बड़ा दुश्वार गुजार है और उस पर चढ़ना निहायत ही मुश्किल है। इस खतरनाक ढलवानदार रास्ते पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए पहाड़ तराश कर सीढ़ियाँ खुदवाई गई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने वालों को गिरने से बचाने के लिए लोहे की मेखें गाड़ कर जंजीरें लटकाई हैं। ये 10 जंजीरें हैं। 10वीं जंजीर को जंजीर शहादत कहते हैं। इस जंजीर के पास जब मुसाफिर पहुंचता है और पहाड़ से नीचे की तरफ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। इस जंजीर के पास ही एक गार है जिसे सिकंदर आज़म के गार से मंसूब किया जाता है। इस गार के साथ एक चश्मा भी है। इस चश्मे में मछलियाँ बकसरत हैं लेकिन इनको पकड़ना आसान नहीं। चश्मे से 7 मील के फासले पर गार खिज़र है। यह गार हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मंसूब है। इस गार से 2 मील ऊपर कदम का निशान है। ये कदम बाबा आदम के पाँव का नक्श बताया जाता है। ये नक्श एक सख्त स्याह पत्थर में है। इब्ने बतूता के मुताबिक कोहे आदम की चोटी तक पहुंचने के लिए 9 मील चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। 6 मील चढ़ाई के बाद असली चोटी नज़र नहीं आती। यहाँ ज़मीन और समंदर का नज़ारा काबिल दीद है। इब्ने बतूता के मुताबिक यहाँ अहले चीन भी ज़ियारत के लिए आते हैं।
یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے چین کے زائرین پاؤں کے انگوٹھے کے نشان کا پتھر توڑ کر لے گئے اور اسے چین کے شہر زیتون کے ایک مندر میں جا رکھا۔ اس نقش کی زیارت کے لیے اہل چین اس مندر میں آتے ہیں۔ قدم کے پاس پتھر میں 9 گڑھے کھدے ہوئے ہیں۔ ہندو زائر اس میں سونا، یاقوت اور موتی اور دوسرے جواہر ڈال دیتے ہیں۔ یہاں کے باشندوں میں یہ مشہور ہے کہ ہر ایک شخص کو قدم کی لمبائی اس کے ایمان کے مطابق نظر آتی ہے۔ ابو زید حسن سیرانی نے اس کی لمبائی 70 ہاتھ لکھی ہے۔ بدھ مذہب کے پیرو کہتے ہیں کہ بدھا اسی پہاڑ سے آسمان پر چڑھے۔ قرآن مجید میں یا حدیث میں اس قدم کے بابت کوئی سند نہیں ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سرندیپ میں ایک پہاڑ پر جس کو نوو کہتے ہیں اتارے گئے۔ اما ہوا جدہ میں، سانپ سمنان میں اور شیطان اصفہان میں۔ یہ جگہ اب بدھ مذہب کے پیروکاروں کے زیر انتظام ہے۔ بدھ مت ماننے والے اسے سری پد یعنی قدم شریف کہتے ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا کھانا اور لباس کیا تھا؟ تو ناظرین، روایت میں یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال یا 60 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں بے پردہ ہو جائیں۔ اس نے انہیں کہا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور پھر شیطان کی مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لائیں اور اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو پھل کھا لینے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا علیہ السلام کے مسلسل اصرار پر بادل ناخواستہ وہ بھی راضی ہو گئے۔ ابھی ان دونوں نے پھل کو پورے طور پر چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سترگاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئی، جس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے۔ نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین ہی پر رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ تو دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند، حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر دمستمان کے مقام پر اتارا گیا۔ حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد نہایت شرمسار اور افسردہ تھے۔ پھر حضرت حوا علیہ السلام سے علیحدگی نے بھی سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ روایت میں ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے، فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی اس گریہ وزاری پر رحم آ گیا، اور پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں اللہ کی جانب سے معافی کی نوید سنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں سربسجود ہو کر شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ آئے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا۔ پھر اس کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پر لے گئے، جہاں حضرت حوا علیہ السلام تشریف فرما تھیں۔ لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے،
चुनाचे वो दोनों एक दूसरे को पहचान ना पाए, जिस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दोनों का तारुफ करवाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़िश हो गई तो उन्होंने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ किया, ए मेरे परवरदिगार, मैं आपसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से सवाल करता हूँ कि आप मेरी मग़फ़िरत फरमा दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे जान लिया जबकि मैं उनको अब तक पैदा नहीं फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए परवरदिगार, जब आपने मुझे अपने हाथों से पैदा फरमाया और मुझ में जान डाली, फिर मैंने अपना सर उठाया तो अर्श पर लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैंने जान लिया कि जिस ज़ात का नाम आपने अपने नाम के साथ मिलाया है उससे बढ़कर आपके नज़दीक और कोई महबूब नहीं हो सकता। तो अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तूने सच कहा, वो मेरे नज़दीक सबसे महबूब हैं, और जब तूने उनके वसीले से मुझसे मांग लिया तो बस मैंने तेरी बख्शिश कर दी, और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो मैं आपको भी पैदा ना करता। नाज़रीन, अब आते हैं उस बात की तरफ कि जो आज की वीडियो का मकसद है कि दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले कौन से एक पैगंबर का तज़किरा मिलता है। तो जान लीजिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले एक पैगंबर को अल्लाह ने जन्नात में भेजा था। ख़वातीनो हज़रात, जिन अल्लाह की मखलूक हैं जिन्हें इंसान की पैदाइश से भी पहले पैदा किया गया था। बाज़ मुहक्किकीन और तारीख़दान लिखते हैं कि जन्नात को आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी 2000 साल पहले तख्लीक किया गया था। कुरान हकीम उसका ज़िक्र इस तरह से आया है, और हमने इंसान को खनकते हुए गारे से पैदा किया है और जिनों को उससे भी पहले बेधुएं की आग से पैदा किया है। सूरह अल-हजर। एक और जगह इरशाद फरमाया है, उसने इंसान को बजने वाली मिट्टी से पैदा किया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। सूरह रहमान आयत नंबर 14 और 15। इब्ने कसीर इन आयात की तफसीर में लिखते हैं कि सलसाल खुश्क मिट्टी और जिसमें आवाज़ हो, फ़खार आग में पकी हुई मिट्टी को ठीकरी कहते हैं। मारज से मुराद सबसे पहला जिन है जिसे अबुल जिन कहा जा सकता है। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल आदम कहा जाता है, यहाँ मुराद जिनों का बाप या जिन बतौर जिन्स के लिए, जैसा कि तर्जुमा जिन्स के एतबार से ही किया गया है। लुग़त में मारज आग से बुलंद होने वाले शोले को कहते हैं। नार से मुराद एक ख़ास नौइयत की आग है, ना कि वो आग जो लकड़ी या कोयले जलाने से पैदा होती है। और मारज के मानी है खालिस शोला जिसमें धुआं ना हो। जिस तरह पहला इंसान मिट्टी से बनाया गया, फिर तख्लीक के मुख्तलिफ मदारज से गुज़रते हुए उसकी जस्द खाकी ने गोश्त पोस्त के ज़िंदा बशर की शक्ल इख्तियार की और आगे उसकी नस्ल नुतफ़े से चली। इसी तरह पहला जिन खालिस आग के शोले या आग की लपट से पैदा किया गया और बाद में उसकी ज़ुर्रियत से जिनों की नस्ल पैदा हुई। उनका वजूद भी असलन एक आतशी वजूद ही है, लेकिन जिस तरह हम महज एक तोदा खाक नहीं है, इसी तरह वो भी महज शोला आतशी नहीं है। एक रिवायत में आया है कि जिनों को जुमेरात को तख्लीक किया गया था, जिनों को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया था, जिसकी तस्दीक कुरान मजीद ने इन अल्फाज से की है, और मैंने जिनों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56। इस आयत मुबारका से साबित हो रहा है कि इंसान एक मखलूक है जिसे अल्लाह ताला ने इबादत के लिए पैदा किया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खलकत से पहले जन्नात के दरमियान पैगंबर मबूस हुए हैं, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान मजीद में खलकत के मकसद के जिन्नो इंस की इबादत और उनको कमाल तक पहुँचाना बयान करता है और फरमाता है, मैंने जिन्नो इंस को इबादत के लिए खलक किया है। रिवायत में आया है कि एक शामी मर्द ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि क्या खुदा ने जिन्नात की जानिब किसी पैगंबर को भेजा है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब में फरमाया, हाँ, एक पैगंबर जिसका नाम यूसुफ था, उनकी हिदायत के लिए भेजा गया था, लेकिन उन्होंने उसे शहीद कर दिया। ये रिवायत भी दलील है कि जन्नात में उनकी ही 9 से पैगंबर होते थे। इस बिना पर जो कुछ हमने बयान किया है, इससे वाज़ेह हुआ कि जिन भी मुकल्लफ हैं और फ़राइज़ रखते हैं, और इंसान की खलकत से पहले इनकी हिदायत के लिए पैगंबर मबूस हुए हैं, लेकिन इसकी कैफियत हमारे लिए वाज़ेह नहीं। नाज़रीन, मेराज के सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहले आसमान पर पहुँचे तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखा।
جن کے دائیں جانب بھی لوگوں کی جماعتیں تھیں اور بائیں جانب بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ جب دائیں جانب دیکھتے ہیں جو جنتی ہیں تو ہنستے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں جو جہنمی ہیں تو روتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر سب سے پہلے کس چیز کی خواہش کی؟ تو ناظرین حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لے آئے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ خدایا میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و عبادت کی آواز سن سکتا ہوں، نہ ہی کوئی عبادت خانہ نظر آتا ہے، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ اس پر اللہ پاک کا حکم آیا کہ جاؤ جہاں پر ہم نشان بتائیں وہاں پر کعبۃ اللہ بنا دو اور اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو، اس کی طرف نماز بھی ادا کر لو۔ جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس مقام پر لے آئے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پر جھاگ بنی تھی، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد رکھ دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا، کوہ طور، کوہ لبنان، کوہ جودی، کوہ طور زیتہ اور کوہ ہرا۔ بنیاد بھرنے کے بعد نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں بھی اٹھا دیں۔ اس طرف حضرت آدم علیہ السلام نماز بھی پڑھتے رہے اور طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ طوفان کے وقت وہ عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور وہ جگہ ایک اور اونچے ٹیلے کی صورت میں رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجر علیہ السلام یہاں آ کر رہے اور یہاں کچھ آبادی ہو گئی تو حضرت حاجر علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر کریں۔ اس کی نشانی اس طرح کی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبہ کی حد مقرر کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سائے کی مدد سے خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر اس قدر کھدائی کی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی۔ پھر اس پر عمارت بنائی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور رکن اسود سے رکن شامی تک دیوار کی لمبائی 33 ہاتھ اور رکن شامی سے رکن غربی تک 22 ہاتھ اور رکن غربی سے رکن یمانی تک ہاتھ اور رکن یمانی سے رکن اسود تک 20 ہاتھ تھی۔ اس طرح خانہ کعبہ کی عمارت مستطیل شکل میں بنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر ایک طغار سا بنایا تاکہ کعبے کے لیے جو نذرانے اور تحفے آئیں وہ اس میں رکھے جا سکیں۔ اس کے دروازے 2 تھے، ایک داخل ہونے کے لیے اور ایک نکلنے کے لیے۔ کعبہ بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کو گارا اور پتھر اٹھا کے دینے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس دفعہ اس کی تعمیر کے لیے 3 پہاڑوں کے پتھر لائے گئے۔ بعد میں اس عمارت میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئیں۔ اس کی اونچائی مزید بڑھائی گئی اور دروازہ بھی 2 کی بجائے 1 کیا گیا۔ ناظرین آدم علیہ السلام کتنی مدت جنت میں رہے اور ان کی اولاد جنت میں ہوئی یا نہیں، ان کے متعلق صحیح معلومات ثابت نہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں شادی کا طریقہ تاریخ میں نقل ہے کہ حوا علیہ السلام کے ہاں ہر حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک حمل سے پیدا ہونے والا لڑکا دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی کرتا تھا۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ جنت کے قریب ہو جائیں گے تو آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے اے ہمارے باپ ہمارے لیے جنت کو کھلوا دو، تو آدم علیہ السلام کہیں گے تم کو اس جنت سے صرف تمہارے باپ کی غلطی نے نکالا تھا۔ آدم علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ زمین پر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دعائیہ کلمات سکھائے۔ ان دونوں نے ان دعائیہ کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے روز ان کی توبہ قبول فرمائی۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر رہنے لگے تو پھر اللہ نے ان کے لیے عمدہ لباس کا انتظام فرمایا۔ دوستو آدم علیہ السلام کی اولاد بہت ہوئی۔ ان میں سے 2 نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کی۔ اللہ نے ایک کی قربانی قبول فرمائی اور دوسرے کی نہیں۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اپنے بھائی سے کہنے لگا میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ بھائی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے، تم میں تقوی نہیں ہے، اس لیے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس میں میرا کیا قصور؟ بالآخر اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد
سمجھ نہیں آیا کہ اپنے مقتول بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین پر اتر کر زمین کو کریدنے لگا۔ قاتل بھائی نے کوے سے سیکھا کہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے، پھر اپنے اس فعل پر بہت نادم ہوا اور افسوس کیا۔ قاتل کا نام قابیل تھا، مقتول کا نام حابیل تھا۔ انشاءاللہ دوستو ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں مکمل تفصیل سے آپ کو یہ واقعہ ضرور بتائیں گے۔ اور آئیے ناظرین، ویڈیو کے آخر میں ذکر کرتے ہیں آدم علیہ السلام کے وصال کی۔ آدم علیہ السلام کی عمر اللہ تعالیٰ نے 1000 سال رکھی تھی۔ آدم علیہ السلام نے 40 سال اپنی عمر میں سے داؤد علیہ السلام کو ہبہ کیے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال کر دی اور داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال کر دی۔ حابیل کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا اور دیا۔ انہوں نے ان کا نام شیث علیہ السلام رکھا اور اپنی وفات سے پہلے شیث علیہ السلام کو وصیت کی۔ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی، فرشتے اپنے ساتھ کفن اور خوشبو لے کر آئے تھے۔ پھر فرشتوں نے انہیں غسل دیا، کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھائی، قبر کھودی اور لحد میں دفن کیا۔ پھر کہا، اے بنی آدم، یہ ہے تکفین و تدفین وغیرہ کا طریقہ۔ آدم علیہ السلام کا انتقال جمعے کے روز ہوا، دفن کی جگہ نامعلوم ہے۔ آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد سیدہ حوا علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے بحث کی کہ آپ نے لوگوں کو اپنی غلطی یعنی گناہ کے سبب سے جنت سے نکلوایا اور انہیں بدبخت بنایا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت اور کلام کے لیے چنا اور آپ مجھے ایک ایسے معاملے میں ملامت کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق سے قبل لکھ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام دلیل کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ اور ہاں ناظرین، آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کب اور کیسے ہوئی، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر دوں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی موت کی وجہ سے بے قرار رہتے تھے، تب اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تسلی کے لیے بھیجا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا حکم بتایا۔ اللہ ان کو ایک فرزند عنایت کرے گا جس کی نسل سے پیغمبر پیدا ہوں گے، حضرت شیث علیہ السلام۔ چنانچہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شیث رکھا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد اللہ پاک نے ان کو شیث علیہ السلام عطا فرمائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کا جی چاہ رہا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل گئے تو انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑے اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ آدم کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کے میوے کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ اور جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چمٹ گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے ہی مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کا ساتھ دینے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ آپ علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ عام طور پر تاریخی کتب میں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 960 سال بیان کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کو جبل ابو قبیس کے گھر غار کنز میں دفن کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بقول حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے بعد کشتی سے اتر کر آپ کو بیت المقدس میں دفن کیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں بھی بہت سی روایات ہیں کہ آپ بھی آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد ہی انتقال فرما گئی تھیں اور ان کے ساتھ ہی دفن ہوئیں۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو امت مسلمہ کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔